کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت ماں کی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ عورت بہن کی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ عورت دادی کی شکل میں ہو سکتی ہے, وہ عورت نانی کی شکل میں ہو سکتی ہے. اس لیے جو چاہتے ہیں کامیابی ان کو چاہیے کہ ماؤں کے قدم چوم لے اور اپنی ماؤں کے قدم چوم لے. اور احادیث میں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اب جب جنت کے دروازے جتنے ہیں, جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تو ہم جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں گے, ہے نا. اور ماں کی اگر خدمت کی ہوگی, ماؤں کے قدم دبائے ہوں گے, پاؤں دبائے ہوں گے, تو پوری کی پوری جنت ہم کو مل جائے گی. ان کے پاؤں کے تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. تو اس لیے سبھی اپنے ماں باپ کا بھی ادب کریں اور اپنے استاد کا بھی, اپنے ٹیچر کا بھی, کیونکہ استاد کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہوتا ہے. استاد کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہوتا ہے, کیونکہ استاد جو ہے زندگی کے تمام مرحلے کو اور تعلیم کو, تہذیب کو, تمدن کو, ادب کو, فقہ کو, تمام چیزوں کو کون سنوارتا ہے, کون سدھارتا ہے, وہ استاد ہے. اس لیے ان دونوں بچوں کے دو پک ہوتے ہیں. دیکھو ایک چیز دھیان سے سنو, بچوں کے کیا ہوتے ہیں, دو پر ہوتے ہیں, دو پر. پرندہ دیکھا نا آپ نے, پرندہ کیسے اڑتا ہے, دونوں پروں سے اڑتا ہے. اگر پرندے کا ایک پر کاٹ دیا جائے تو کیا بتاؤ, پرندہ اڑ جائے گا؟ پرندہ اڑ سکے گا؟ نہیں اڑ سکے گا. اس لیے جو پڑھنے والے بچے ہیں, اسٹوڈینٹس ہیں, ان کے بھی دو پر ہیں, اور وہ دو پر کون ہے, ایک استاد ہے, دوسرا پر ماں باپ ہے. دوسرا پر کون ہے, ماں باپ ہے. دونوں پروں میں سے اگر ایک پر بھی کمزور پڑ گیا تو بچے کی تعلیم میں حرج آئے گا, نقصان آئے گا. ایک پر بہت مضبوط ہے, طاقتور ہے, اور دوسرا پر کمزور ہے, تو بتاؤ اڑنے میں دقت ہوگی نہیں ہوگی پرندے کو؟ اس لیے دونوں پروں کو ضرورت ہے بچے کو سہارا دینے کی, اور بچوں کی بھی ضرورت ہے دونوں پروں کی قدر کرنے کی, ہے نا. دونوں پروں کا دھیان رکھے اور دونوں کا ادب کرے, دونوں کے ساتھ تہذیب و تمدن سے پیش آئے. اب اس کے بعد ایک پروگرام ہے جس میں, اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک بچی آئے اور نظم پڑھ دے. ترنم کی ہے نظم یا اس کی ہے تبسم کی؟ وہ آئے اور اپنی نعتیہ کلام سے ایسی نعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سامعین کے دلوں کو اپنا اثر چھوڑ جائے, اور یہ جو بیداری سی ہو رہی ہے بالکل خاموشی چھا جائے, اور ایسا